علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ 7 ماہ روپوش رہنے کے بعد مسرت چیمہ منظر عام پر آ گئی ہیں۔ انہوں نے وی نیوز کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے جیل کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی کچھ گفتگو کی ہے، سارے احوال بتائیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو مسرت چیمہ صاحبہ منظر عام پر آ گئی ہیں تقریباً 7 ماہ روپوش رہنے کے بعد، اور انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اچھا، ان میں انکشافات میں کچھ انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے، میرا خیال ہے کہ خط کس کا موصول ہوا، رو کیوں پڑی، ان کے ساتھ اور کون مقید تھا، اور کون سی جو نامور خواتین ہیں وہ ان کے ساتھ قید تھیں اڈیالہ جیل میں، اور اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ روپوشی کے دوران ان کی سیر و تفریح، جو سیر و سیاحت ہے وہ چلتی رہی، اور یہ تمام تر چیزیں انہوں نے اس انٹرویو میں تفصیلی طور پر بتائی۔ وی نیوز کا یہ کریڈٹ ہے، عارف صاحب کی یہ اسٹوری ہے، عارف ملک صاحب کی، تو ظاہر ہے ان کی جو خبر ہے اور ہم ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے بیان کیا ہے۔ بالکل تقریباً 7 سے 8 ماہ روپوش رہنے والی مسرت چیمہ اب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ وی نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد سے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا، جہاں ڈاکٹر شیری مزاری بھی مقید تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسیری کے دن بہت مشکل تھے، وہ جیل میں تسبیح پڑھتی رہتی تھیں یا پھر اپنی ڈائری میں کچھ لکھتی رہتی تھیں۔ پھر انہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے دوران ہم نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، لیکن ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ تھیں۔ مسرت چیمہ نے کہا کہ ہمیں پھر سے گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں، اور میرے جو میاں نے جوائن کر لی، ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ خبریں چل رہی تھی کہ ہم نے جوائن کر لیا، تو پھر ہمیں گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہونا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے بارے میں خبریں چلائی گئیں، ہم نے تحریک استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے، جس کی میں نے تردید بھی کی، میرا ان سے شدید نظریاتی اختلاف ہے، لہٰذا میں اب بھی تحریک انصاف میں ہوں اور رہوں گی بھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے نامور سیاستدانوں سے یہ جوائن کروائی گئی، یا پھر ان کو ایسے کر کے پینٹ کیا گیا کہ انہوں نے جوائن کر لی ہے۔ مثال کے طور پر آپ فواد چودھری دیکھ لیں، مثال کے طور پر آپ علی زیدی صاحب دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ جو نامور سیاستدان، ابھی ایک خاموشی ہے، میرا نہیں خیال یہ خاموشی کسی شور میں بدلی ہے یا نہیں، لیکن عمران اسماعیل صاحب نے بھی اس متعلق کوئی اپنی بات بیان نہیں کی۔ آغاز اس کا محمود مولوی صاحب سے ہوا تھا، اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب استحکام پاکستان، استحکام پاکستان، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو فرخ حبیب صاحب ہیں، جو استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے برآمد ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے یہاں پہنچے، کیونکہ اور پھر ان کے گلے میں استحکامی مفلر دیکھا گیا، کیونکہ اب استحکام پارٹی ہی نجات کا واحد رستہ سمجھی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے لوگوں سے جوائن کروائی گئی۔ یہ انہوں نے کہا کہ ان پر دباؤ تھا پریس کانفرنس کا۔ صنم جاوید صاحبہ کے والد کئی بار یہ بتا چکے ہیں کہ ان پر دباؤ ہے، اور اس کے علاوہ دباؤ اور کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف آپ نے بیان دینا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو پریس کانفرنس کا دباؤ انہوں نے بتایا، اور اس کے علاوہ جو باقی جو تمام تر دباؤ ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ عمران خان کے خلاف آپ نے وعدہ معاف گواہ بننا ہے، صرف یہاں تک نہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس کر لی، 9 مئی واقعات کی مذمت کر لی، تحریک انصاف سے اظہار لا تعلق کی، عمران خان صاحب کی پارٹی کو چھوڑا، عمران خان صاحب کے نظریے کو چھوڑا، لیکن وہ اب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ابھی بھی ہیں، اور تحریک انصاف انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اور خان صاحب نے یہ بات کہی ہوئی ہے کچھ رہنماؤں کے ساتھ کہ یہ وہ رہنما ہیں، یعنی کہ وہ خان صاحب خود فیصلہ کریں گے باہر آ کر کہ کن کو پارٹی میں واپس لینا ہے، کن کو نہیں لینا۔ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا ابھی تک میرا خیال ہے وہ ویسا اعلان نہیں، لیکن 9 مئی واقعات کی مذمت ضرور کی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھیں جب 9 مئی ہوا اور خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی ایک آڈیو کال وائرل ہوئی جس میں انہوں نے بتایا روتے ہوئے کہ عمران خان صاحب کو سر پہ ڈنڈا اور مار کے اٹھایا گیا، یہ تمام تر چیزیں سب کے سامنے تھیں۔ کہتی ہیں کہ میں نظریاتی طور پر عمران خان کے اور ان کے ساتھ جو ظاہر ہے جیل میں جو واقعات پیش آئے، انہوں نے اس بارے میں بھی کچھ بات کی ہے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ مریم نواز کی طرح فرائی پین سے کپڑے استری کرنے کا تجربہ
تھا یا نہیں تھا. تو اس پر مسرت چیمہ نے کہا کہ جیل میں مریم نواز کی طرح فرائی پین کے ذریعے کپڑے تو استری نہیں کیے. مریم نواز تو اڈیالہ جیل کی ٹریننگ سینٹر میں رہتی تھی. میں نے جیل میں جا کر وہ جگہ بھی دیکھی ہے, وہاں بڑا سا ہال ہے, اٹیچ اچھا والا واش روم ہے جہاں پر مریم نواز قید تھی. ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور ہمیں تو جیل میں ملنے والی بنیادی انسانی حقوق تک نہیں دیے گئے. جیل میں میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی. میں اسیری اور روپوشی میں گزارنے والے واقعات پر ایک کتاب لکھوں گی اور اس میں عوام کو سب سچ بتاؤں گی. جیل میں ہمارے سے کوئی مشقت لیکن نہیں کروائی گئی. اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کے پیچھے کیا کہانی تھی, یہ سوال ان سے کیا گیا. اس پر مسرت چیمہ صاحبہ نے کہا کہ جس پارٹی کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں, اس پارٹی کے سربراہ نے تو کہا تھا کہ مجھے اور جمشید چیمہ کو ٹکٹ دیا جائے. عمران خان کے کہنے پر ہی میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے. ٹکٹ دینے کے معاملے پر کچھ لوگ باہر اپنی مرضیاں چلاتے رہتے ہیں. جنہوں نے ویڈیوز بنائی, پریس کانفرنسز کی, ان کو ٹکٹ دے دیا, مجھے نہیں دیا گیا. لیکن مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے. پھر ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی کتاب میں وہاں ہی ہوں جہاں میں پہلے تھی. عمران خان کچھ اور کہہ رہے ہیں اور باہر والے کچھ اور فیصلے کر رہے ہیں. آزاد الیکشن نہیں. یہاں میں آپ کو روکوں گا, اور اس میں یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے فرائنگ پین سے متعلق بات کی اور یہ مذاق اڑ گیا ہے اب تو کہ آپ فرائنگ پین اور وہاں کپڑے استری اور اس کے علاوہ جو آپ کی باہر جو زندگی ہوتی ہے, جس لائف سٹائل کو آپ فالو کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا کہ مریم نواز صاحبہ نے خود اپنے کپڑے استری کیے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکن ہے کہ کچھ اور چیزیں ہوئی ہوں. فرائنگ پین کو تو انہوں نے ایز اے ٹول, سیاسی ٹول, سیاسی بیانات کے لیے کر دیا ہے. مریم نواز صاحبہ یہ ممکن ہے کہ ان کے ساتھ جیل کا جو وقت گزرا ہوگا, جیل میں کون اچھا یا بھلا محسوس کرتا ہے, چاہے کتنی اچھی جیل کیوں نہ ہو, لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو جیل ہے مبینہ طور پر وہ بہت اچھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ملنے والی جیل سے. ایک بات, اور اس کے علاوہ کیا مریم نواز صاحبہ کو جو کپڑے ان کے خود تو الگ سے آتے تھے, اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے, اور ظاہر ہے یہ باتیں جو کہ نون لیگ والے خود مانتے ہیں کہ وہ جو کھانا آتا تھا اس کے علاوہ وہ ٹیسٹ کیا جاتا تھا, اور نواز شریف صاحب کے سامنے کھانا ایک تو جو آتا تھا نواز شریف صاحب کے لیے, وہ ایک بندہ جو کہ اس کا ایک نوالا کھاتا تھا, اس کے بعد وہ سلامت رہتا تھا 4-5 منٹ, اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اس کو کھاتے تھے, یہ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کچھ اور چیزیں ان کو تو بنیادی انسانی حقوق بھی ان کو نہیں دیے گئے. اور اس کے علاوہ ملیکہ بخاری صاحبہ کی جو جیل تھی, اور ایک انداز آپ دیکھیں نا کہ جس نے جو نازوں میں پلی ہیں, جو جس انداز سے رہی ہیں, جو ان کا لائف سٹائل ہے, وہ اگر ایسی جیل میں ہوں گی تو ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اکثر رہنماؤں نے جو جیل کی جو مشکلات ہیں ان کو فیس نہیں کیا تو پارٹی چھوڑ دی. ایک ایسا جو ہے. اس کے علاوہ جو چیز سب کے سامنے ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب نے ٹکٹ ان کو کیوں نہیں دیا. عمران خان صاحب کو ایک تو وہ رجسٹر کہ نہیں اجازت دی گئی کہ اڈیالہ جیل میں آئے, لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسرت جمشید چیمہ بہت بڑا نام ہے. عمران خان صاحب ان کو بھول نہیں سکتے تھے, اور ان کے بارے میں اگر کہتے تو پارٹی ٹکٹ بھی دے سکتی تھی. اور اس بارے میں جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان رہنماؤں کو جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا, اچھا سلوک نہیں کیا گیا, تو ان کو ٹکٹ آپ کیوں نہیں دے رہے, تو عمران خان صاحب کا اس پر جواب یہ تھا کہ پارٹی چونکہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پارٹی کے خلاف جس نے بھی پریس کانفرنس کی, تو اس کے بعد پھر ہوگا یہ کہ پارٹی اس کو ٹکٹ نہیں دے گی. یہ پارٹی کا مشترکہ فیصلہ ہے جو کہ اس وقت رہنما باہر ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو بات کہی وہ اس میں وزن ہے. اب تحریک انصاف کس منہ سے یہ کہے گی کہ ہم نے ٹکٹ بھی دیا, انہوں نے ہمارے خلاف پریس کانفرنسز بھی کی, تو تحریک انصاف کا جو یہاں نظریہ ہے یا تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ گر جائے گا اگر وہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو ٹکٹ دیتے بھی, بجائے اس کے کہ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے اور اس کے علاوہ مختلف مشکلاتیں برداشت کی ہیں. اور ظاہر ہے انہوں نے ایک خط کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بیرسٹر گوہر خان پارٹی میں سب کو جانتے بھی نہیں ہے, وہ ایک شریف آدمی, ہمیں ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ بیرسٹر گوہر کا نہیں, کچھ اور لوگ اس کے پیچھے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب اور رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت اور رؤوف حسن نے وہ تکلیفیں نہیں جھیلی جو عمران خان جیل میں بیٹھ کر جھیل رہے ہیں. عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو توہین آمیز ریمارکس دینے نہیں چاہیے. رؤوف حسن کو احتیاط کا دامن اختیار کرنا چاہیے تھا. ایک بندہ گراؤنڈ ورک کر رہا ہے, اس پر حملہ کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک پارٹی پہلے ہی مشکل میں ہے اور اوپر سے سب سے پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. رؤوف حسن اچھے وقت میں ساتھ تھے اور اب انہیں پارٹی نے عزت دی ہے تو انہیں
گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب مجھے عمران خان کا ترجمان لگایا گیا تھا تو میں بہت احتیاط سے گفتگو کرتی تھی تاکہ جو ہے میرے کسی ایک بات سے بھی میری جو اس کی قیمت ہے وہ میرے لیڈر کو چکانا پڑے گی. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میری پارٹی میں بہت سی لڑائیاں تھیں لیکن میں نے کیمرے کے سامنے آ کر ان کے خلاف کبھی کوئی برائیاں نہیں کی, نہ ہی کبھی عمران خان کو کچھ. اچھا, یہ ایک فرق ہوتا ہے ایک سیاست دان میں اور ایک وکیل میں, اور وہ سب کچھ بول دیتا ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جج کے سامنے بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ بات کتنی میڈیا پر جب آئے گی تب یہ ڈویژن سامنے آئے گی, یعنی کہ ایک واضح تقسیم ہوگی. پارٹی لیڈر کچھ اور کہہ رہا ہے اور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. وہ کچھ کہتا تو میں کہتا کہ وہ کچھ سنتا تو میں کہتا مجھے کچھ اور کہنا تھا. غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی, ورنہ کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھا مجھے کچھ اور کہنا تھا. تو یہ ظاہر ہے اس کو دیکھنا چاہیے. عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا عثمان بزدار بہت کم ظرف نکلے. مسرت چیمہ نے کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے مجھے ان کا دکھ ہے. کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی تھیں لیکن جن کو خان صاحب وزیر اعلیٰ بنایا, گورنر بنایا, وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے. عثمان بزدار کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا لیکن انہیں پارٹی چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگایا. مسرت چیمہ نے کہا کہ ہم عثمان بزدار کی نالائکیوں اور نااہلی کا دفاع کرتے نہیں تھکتے تھے, وہ بھی خان صاحب کو چھوڑ گئے. عثمان بزدار کا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں, ان پر کوئی مشکل وقت بھی نہیں آیا اور نہ ہی ان کا کوئی کاروبار تھا. بہت سے ایسے لوگوں نے مایوس کیا ہے. یہ خدا کی طرف سے پارٹی پر ایک فلٹر لگا ہے. صرف عثمان بزدار نہیں, محمود خان اور پرویز خٹک بے شرمی کی زندہ مثال ہے جن کو خان صاحب نے عہدے دیے. انہوں نے نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ اپنے لیڈر کے خلاف بکواس بھی کی. مسرت چیمہ نے کہا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے پر عمران خان نے بڑا پریشر جھیلا ہے. عثمان بزدار کبھی پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں, پتہ نہیں وہ کدھر سے آئے تھے اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئے تھے. بہت ہی کم ظرف انسان ہے. اور آپ نے ایک چیز دیکھی نا کہ انہوں نے عثمان بزدار کی بات کی. عثمان بزدار صاحب کے بارے میں جو کہ فواد چودھری صاحب یہ بات کر چکے ہیں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں. کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار کو اب چلے جانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. تو کیا عمران خان صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے؟ تو اس پر جو جواب تھا فواد چودھری صاحب کا, انہوں نے کہا کہ آپ پہ ہی کچھ خیال کر لو, آپ ہی کچھ دیکھ لیں کہ آپ کچھ چھوڑ دیں اس کو. لیکن جس ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا عثمان بزدار صاحب نے, اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ پریشر نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ اتنا پریشر نہیں, یا 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ چھوڑتا ہے, ایک لالچ ایک پریشر. تو ان کو یا لالچ ہوگی یا پریشر ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک خط کی بات کی ہے اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں. اعجاز چودھری کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے خط بھیجا جیل میں. مسرت چیمہ نے کہا کہ اعجاز چودھری نے جیل میں مجھے ایک ڈاکٹر کے ذریعے خط بھجوایا. پتہ نہیں انہوں نے یہ کیسے کیا. خط میں لکھا تھا کہ میری بیٹی یہ مشکل وقت ہے, بہت بڑی مشکل ہے, آپ دونوں میاں بیوی اپنے بچوں سے دور ہیں, ایک گرفتار ہوتا ہے تو دوسرا گھر پر ہوتا ہے, بچوں کو کوئی سنبھال نہیں سکتا. لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے مجھے حوصلہ دیا. انہوں نے کہا کہ اعجاز چودھری صاحب کو صحت کے بہت سے مسائل ہیں جو باہر کسی کو نہیں پتا. میں روپوشی کے دنوں میں جب اعجاز چودھری کو ٹی وی پر دیکھتی تھی تو رو پڑتی تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ میری بنتی نہیں تھی لیکن میں ان کے لیے بھی روتے ہوئے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے. مسرت چیمہ نے کہا میں روتی تھی, مجھے دوائیوں کی ڈبل ڈوز لینی پڑتی تھی, میں رات کو سو نہیں سکتی تھی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اعجاز چودھری میرے والد صاحب ہیں. جب انہوں نے مجھے تکلیف میں دیکھا تو جیسا ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہے انہوں نے بالکل وہی کیا. اور جب میں اب آزاد ہوں تو میں کوشش کروں گی کہ ان سے ملنے جیل میں جاؤں. اور اب ان کو اجازت بھی ہوتی ہے ان سے ملنے کی یا نہیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی مسرت اس وقت زیادہ ٹپک آئی یا پھر وہ کھلکھلا پڑی جب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے فرائنگ پین سے متعلق سنا. بہرحال یہ روپوشی میں انہوں نے بتایا کہ وہ کہاں کہاں گئیں, اس حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا. مسرت چیمہ نے کہا کہ وہ تقریباً 7 سے 8 ماہ روپوش رہیں. اس دوران انہوں نے تقریباً پورا پاکستان گھوم لیا. آل پاکستان ٹور. ہاں, تھر گئیں, بدین گئیں, بلوچستان کے شہر حب گئیں, گڈانی بیچ گئیں جو بہت خوبصورت ہے. جب کبھی ہماری حکومت آئے گی تو وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد, شیروان, مردان, پشاور, راول پنڈی, رحیم یار خان, پورا پاکستان انہوں نے گھوما. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کراچی بھی گئیں جہاں وہ گلف کلب میں رہیں. وہاں سیکیورٹی بھی آرمی کی تھی, جب کسی اور آئی ڈی کارڈ پر ہم جو ہے وہ کلب میں اس وقت بھی رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب بھی سروس دینے والوں کے لیے دروازے پر گھنٹی بجتی تھی تو ہم ڈر جاتے تھے کہ شاید اب پھر کوئی پکڑنے کے لیے آ گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وزیر اعظم نواز شریف
ہوں گے اگلے وزیر دیکھیے اعظم؟ یہ مشکلات ہیں، یہ ہاں۔ تھر گئیں، بدین گئیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور پاکستان کے شہروں گئیں، اور ظاہر ہے یہ وہ شہر تھے جہاں جہاں آسانی سے رہا جا سکتا تھا، جہاں آسانی سے کوئی، ظاہر ہے جب پنجاب آپ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سندھ کا رخ کر لیتے ہیں تو کچھ اور چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کو پکڑنا، اگر آپ موسٹ وانٹیڈ ہیں تو آپ کو پکڑا جائے گا، لیکن اگر آپ پکڑ میں آ گئے اور پکڑا جائے تو یہ الگ بات ہو گئی، لیکن اگر آپ یہ کہیں اور ہی لگے ہوئے ہیں یا کہیں اور چھپے ہوئے ہیں تو آپ کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، چونکہ آپ پر اتنے جو سیریس ہیں وہ کیسز بھی نہیں ہیں۔ آپ نے جو 9 مئی کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر دی وہ تو ظاہر ہو گئی، اس کے بعد اب استحکام پاکستان پارٹی کی بات آئی تو آپ نے انکار کر دیا اور استحکام میں آپ نے شمولیت نہیں کی، تو ایک بات، اور اس کے علاوہ جب استحکام پاکستان پارٹی میں آپ نے شمولیت نہیں کی تو اس کے ٹکٹ بھی دے دیے گئے۔ اب تو یہ مرحلہ تھا ان کو آنے کا، اور ظاہر ہے لوٹنے کا مرحلہ تھا، آ گئی منظر عام پر، ابھی کچھ نہیں ہوا، کیسز ہوں گے، ظاہر ہے ان کو بھگتنا ہوگا، ضمانتیں کروانی وہ ہوں تو گی، ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ لیکن مجھے نہیں لگتا اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہیں۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ تو یہ کہہ رہی ہے نا، کیا نواز شریف صاحب کے لیے، کیا اس سسٹم کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب ہوں گے وزیر اعظم؟ دیکھیے ایک نواز شریف صاحب نے ایک بڑا سرپرائز دیا جب انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو آخری اسپیچ کروائی، تو اس سے اندازہ یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا سرپرائز ملے، کہ اب جو ہم سوچ رہے ہیں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی وزیر اعظم بنوایا یا بنایا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب تو ویسے ہی آنکھ کا تارا ہیں، وہ تو کبھی بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وہ ابھی بھی وزیر اعظم یہ خود کو سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہرحال مسرت چیمہ صاحبہ نے جو ہے وہ سارے انکشافات کر دیے ہیں، کچھ 6 سے 8 ماہ تقریباً جو ہے وہ روپوش رہنے کے بعد تقریباً، اور ظاہر ہے جس انداز سے انہوں نے کہا کہ جب ڈور نوک ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ کا ذکر کیا کہ ظاہر تکلیفیں تھیں، تکالیف تھیں، اور اس میں آپ ظاہر ہے جو مشکل وقت ہوتا ہے وہ آپ کو یاد رہ جاتا ہے، اور میں مکمل لوگوں کا لکھوں گی اس پر، سلوک یاد رہ جاتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے۔ ملکہ بخاری ان کے ساتھ قید تھیں، اور اس کے علاوہ شیریں مزاری صاحبہ ان کے ساتھ قید تھیں، تو ظاہر ہے ایک ایسے سیل میں، اور باقی جو اس وقت میل سیکشن میں کچھ اور رہنما قید ہیں، میرے شوہر بھی اس وقت میل سیکشن میں بالکل تھے، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صنم جاوید صاحبہ الگ قید ہیں، اڈیالہ میں نہیں، اور لیکن قید ہیں وہ کوٹ لکھپت میں یا کسی اور جیل میں، یا جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا عرصہ قید رہی ہیں کوٹ لکھپت میں، اور اس کے علاوہ ابھی تو جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، لیکن صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے سب کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر قید، اور تمام تر جو تکالیف ہیں لوگوں نے اٹھائی ہیں، لوگوں نے برداشت کیا ہے۔ اب یہ برداشت کرنے کی کتنی اپنی لمٹ ہے نا، کہ کون کتنا برداشت کر سکتا ہے، کون کتنا نبھا سکتا ہے، تو انہوں نے نبھایا جو سب کو پتہ ہے کہ جس انداز سے، اور کچھ لوگوں نے اس انداز سے بھی نبھایا ہے کہ 9 مئی سے، یعنی کہ لا تعلقی مذمت، اس کے بعد عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، یہ بھی ایک لوگوں کا بڑا ظرف ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔